نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جز نمبر 10 10واں پارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 53 سے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. 52 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں نے اس کی آیات کو جھٹلایا، چاہے وہ فرعون تھا یا اس سے پہلے کے لوگ، کون لوگ؟ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. کیوں پکڑ لیا؟ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اسی کی کنٹینیویشن چل رہی ہے کہ اللہ جب یہ سزا دیتا ہے یا انسان کو پکڑتا ہے، ذالکا، یہ سزا دینا، بے انا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لم نہیں، یکو ہے، مغیرن بدلتا، مغیرن بدلتا یا چھینتا، نعمتن کسی نعمت کو، انعامہا جو دی اس نے اس کو، کس کو؟ علی قوم کسی قوم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم سے اس کی نعمت کو نہیں چھینتے. کب تک؟ جب تک، حتی یہاں تک کہ یغیروا وہ خود نہ بدلیں، ما جو بانفسہم ان کے دلوں میں ہے. یغیروا کو انڈرلائن کرے، یہاں اس سے مراد ہے ناشکری کرنا. اوپر جو بتایا گیا مغیرن تبدیل کرنا، جس سے مطلب نکلتا ہے چھیننا، اور یغیروا اس کا مطلب بھی تبدیلی ہی ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب ہم لیں گے ناشکری سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی قوم کو جب کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی بھی نعمت، دنیاوی نعمت، اس وقت تک اس کو نہیں چھینا جاتا جب تک وہ قوم خود اس نعمت کی ناشکری نہ کرنی شروع کر دے. کیونکہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ لئن شکرتم ولازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یغیرو، ناشکری کرنا. جب کوئی قوم کسی نعمت کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سمیع، وہ سننے والا ہے زبانوں کی بات، علیم، اور جاننے والا ہے سینوں کے راز. اب اس نعمت کے چھننے کو، نعمت چھنتی کب ہے؟ جب انسان ناشکری کرتے ہیں. اور انسان ناشکری کب کرتا ہے؟ جب وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس کو ڈیزرو کرتا تھا. جب وہ کسی نعمت کو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے محنت کی، اس کو مل گئی. اٹ مینس توکل علی اللہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھول جانا کہ جو بھی ہے میرے پاس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہے. سورۃ الاسراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم کوئی نیکی کا کام کرو گے تو وہ نیکی کا کام تم اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہو. اٹ مین اگر اللہ نے تم کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے اور تم اس کا شکر ادا کرو گے تو اپنا فائدہ ہے یا نہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ شکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ نعمت میں برکت ہو جائے گی، اور زیادہ نعمتیں ملیں گی، اور اس نعمت سے تم مزید فائدے اٹھا سکو گے. لیکن اگر تم کوئی برا کام کرو گے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو اس کا بھی تمہیں خود اس کو بھگتنا پڑے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے. انسان نیکی کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، اس کو اسی کو فائدہ ہے، اور اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے سر پر ہے. اس آیت میں بیسیکلی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کیا نہ کرے، اس پہ پھولے نہ کہ بھی میں تو اس کو ڈیزرو کرتا تھا اس لیے مجھے ملی. نہیں، یہ اللہ کی رحمت تھی، اس کا کرم تھا. محنت، دو بندوں نے ایک جیسی محنت کی، ایک کی محنت اللہ کو قبول ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو محنت کا صلہ بھی دے دیا، دوسرے نے اس طرح سے نہیں پایا. کیوں؟
کیونکہ اس کو نہ ملنے میں اس کی بہتری تھی. کنیکٹ کریں نا آیات کو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, وہ چیز جو تم ناپسند کرتے ہو اسی میں اے انسان تمہاری بھلائی ہے. محنت تم نے بہت کی, کامیابی اس طرح سے نہیں حاصل ہوئی, ان پٹ بہت ڈالا, آؤٹ پٹ اس طرح سے نہیں نکلا. اس میں بھی مصلحت تھی. مصلحت کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ جو چیز جس کے لیے تم محنت کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے ان دا لانگ ٹرم. ہم تو شارٹ ٹرم کا سوچتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ادھر دعا کی بس قبول ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2000 سال بعد وہ قبول ہوئی تھی. ہمیں تو 2 منٹ بھی بہت بھاری لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں ادھر ورڈز نکلے منہ سے اور ادھر دعا قبول ہو جائے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, وہ کسی سے نعمت نہیں چھینتا. پچھلی آیات میں ہم کیا پڑھ چکے؟ جو قومیں تباہ ہوئی, جن پہ عذاب آیا, کیا وہ کیسی قومیں تھی؟ ایرا غیرہ نتو خیرہ, بڑی جاہل لوگ تھے. جاہل نہیں تھے, بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے. لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اس نعمت کو ہٹانا شروع کر دیا, چھیننا شروع کر دیا. وجہ کیا تھی؟ ان کے اپنے اعمال, ان کے اپنے کرتوت. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کیا بولتا ہے اور اس کی نیت کیا ہے. کدأب آل فرعون, بالکل یہ اسی طرح ہوا جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا. والذین من قبلہم, اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی یہ آیت ہم پڑھ چکے, آیت نمبر 52, لیکن اس کے الفاظ تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں. کذبوا, وجہ کیا تھی؟ جھٹلایا انہوں نے, بآیات ربہم, اپنے رب کی آیات کو. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ, پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو, بذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے, جیسے اس سے پہلے بتایا گیا. وَأَغْرَقْنَا, اور غرق کر دیا ہم نے, آل فرعون, آل فرعون کو. کہاں؟ دریا میں, سمندر میں ڈبو دیا. وَكُلٌّ, اور ہر ایک, کانو تھے وہ, ظالمین, ظلم کرنے والے. ہر ایک کون؟ ہر ایک پچھلی قوموں کی طرف اشارہ ہے. قوم نوح, عاد, سمود اور وہ سارے, ہر ایک, ساری قومیں جن کو اللہ نے غرق کر دیا. فرعون, وہ یہ سب کے سب کیا تھے؟ ظالمین. ظالم کون ہوتا ہے؟ حق مارنے والا. اور انہوں نے سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق جو مارا وہ کس کا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, کیونکہ شرک کرنے لگے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان بے شک شر الدواب, بدترین جاندار, عند اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں, الذین, وہ لوگ ہیں جو, کفروا, جنہوں نے انکار کیا. کافروں کو جانور کہا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی سب اس کی بہت پسندیدہ ہیں. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ بدترین مخلوق کون ہے؟ کافر. فہم, پس وہ, لا نہیں, یؤمنون, وہ ایمان لاتے. اور یہ بدترین کس چیز نے ان کو بنا دیا؟ کیونکہ وہ اللہ سے ایمان نہیں لاتے. خود سوچیں, جو اپنے رب کا وفادار نہ ہو, کیا وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. کون ہے رب؟ خالق, مالک اور مدبر. سب کچھ اسی نے دیا, اسی نے پیدا کیا, اسی نے بنا دیا. لیکن اس کے باوجود ہم اس سے بے وفائی کریں تو ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا؟ کافر ہیں. کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں, اور وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے. سورۃ الاعراف میں بتایا گیا کہ اولئک کالانعام, یہ لوگ ہیں مانند جانوروں کے. استغفر اللہ, جانور کہا گیا ان کو. جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں. آج کا انسان سوچیں, کنیکٹ کریں اس آیت کو, کیا کر رہا ہے انسان؟ ٹھیک ہے نا, زبان پہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اور اعمال کیا ہے؟ اس کے بالکل خلاف. کیا کہا گیا ایسے لوگوں کو؟ اولئک کالانعام, یہ لوگ ہیں مانند جانوروں کے, بلکہ کیا ہے؟ بل ہم اضل, اس سے بھی گئے گزرے. شاید کہ جانور بھی اپنے مالک کی وفاداری کرے. کتا کتنا وفادار جانور ہے, گھوڑے کو لے لیں, وہ بھی کتنے کام آنے والے جانور ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ جب وہ کفر کرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. الذین, وہ لوگ جو, عہدت, جنہوں نے عہد کیا تم سے, منہم, ان میں سے, ثم, پھر, ینقضون, وہ توڑتے ہیں, عہدہم, اپنے عہدوں کو, فی کل مرۃ, ہر بار, وہم, اور وہ, لا نہیں, یتقون, وہ ڈرتے. ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو وہاں کون تھے؟ یہود تھے, وہاں انصار تھے, وہاں
اور آپ مہاجرین کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں. وہاں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک میثاق کیا، ایک معاہدہ کیا ان تمام گروپ کے درمیان میں. یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. ان میں سے جو بنو قریظہ تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا تھا، اور عہد کیا تھا؟ عہد یہ تھا کہ جو بھی حملہ آور ہوگا مدینہ پر ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، چاہے ان کا حملہ جو ہے وہ صرف ایک قبیلے ہی پہ کیوں نہ ہو. میثاق مدینہ میں کیا کہا گیا؟ اس کا نام دیا گیا میثاق مدینہ. میثاق مدینہ میں یہ کہا گیا کہ ہم سب ایک دوسرے کو دشمن سے بچائیں گے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اشارہ ہے کس کی طرف؟ بنو قریظہ کی طرف، کہ بنو قریظہ نے آپ سے عہد کیا اور پھر اس کو ہر بار توڑا. کیوں؟ کہ یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اور ان بنو قریظہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہتھیار بنا بنا کے قریش والوں کو پرووائڈ کیے کہ آ کے حملہ کرو ان پہ. ہاں، کہ عہد میں کیا کہا گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کو بچائیں گے. بلکہ یہاں ایک یہودی ہے کعب بن اشرف، جس کا نام بڑا مشہور ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے غزوہ خندق کے دوران مکہ جا کے قریش والوں کے ساتھ پلاننگ کی کہ کس طرح سے تم لوگوں نے آنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کیسا کرنا ہے. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہر بار اپنے وعدے کو توڑتے ہیں. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ نہیں ڈرتے. فَإِمَّا، پس جب تَثْقَفَنَّهُمْ، تم پاؤ ان کو. اب مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس قسم کے عہد توڑنے والے بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے. جب تم ان کو پاؤ فی الحرب، میدان جنگ میں، تو میدان جنگ میں ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ، پس خوب خبر لو ان کی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تم سے عہد توڑا ہے. تو تم کیا کرو؟ ان کی خوب خبر لو. اور خبر کیوں لو؟ من خلفہم، جو پیچھے آنے والے ہیں ان کی عبرت کے لیے، تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وعدہ جو توڑے گا اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. کون لوگ؟ پیچھے آنے والے باقی کے قبیلے، کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. وَإِمَّا، اور اگر تخافن، تم کو خوف ہو، من قوم، کسی قوم سے، خیانتن، کسی خیانت کی. کون سی قوم؟ جس سے تمہارا عہد ہو چکا، جس سے تم نے وعدہ کیا، جس سے تم نے کوئی میثاق کیا، اور تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ یہ تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، یہ غداری کریں گے، ڈنڈی ماریں گے. تو تم کیا کرو؟ بہت خوبصورت اصول بتایا جا رہا ہے. فم بل، پھینک دو، الیہم، ان کی طرف، توڑ دو ان کے ساتھ، علی سواء، برابری کی سطح پر، کھلے عام اس معاہدے کو توڑ دو. کیونکہ وہ تو ویسے بھی تم سے خیانت کرنے لگے ہیں. جب اگر وہ دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں، معاہدے میں کیا کہا گیا تھا؟ دشمن حملہ کرے گا ہم سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں. لیکن اگر دشمن حملہ کرے گا تو ہم سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو دیکھو کہ یہ تم سے خیانت کریں گے اور بعد میں تم کو نقصان پہنچائیں گے. دیکھیں، جو کھلے عام دشمن ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتا جو آپ کا سامنے دوست بنا پھرتا ہے اور پیچھے سے وہ آپ کے ساتھ غداری کرتا ہے. کون سا زیادہ خطرناک ہے؟ غداری کرنے والا. غداری کرنے والا. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ تم کیا کرو؟ ان کے سامنے کھلم کھلا ان سے کہہ دو ہمارا معاہدہ ختم ہے تمہارے ساتھ، ہم نے تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں رکھنا. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لا نہیں، یحب، وہ محبت کرتا، خائنین، خیانت کرنے والوں سے. اور اس خیانت کرنے والوں میں کون شامل ہے؟ صرف مسلم کی بات نہیں ہو رہی. اگر کسی غیر مسلم سے بھی وعدہ کیا گیا ہے، کوئی میثاق ان کے ساتھ، کوئی ایگریمنٹ کیا گیا ہے، تو آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے. یہ ہے ہمارا مذہب. کہاں سے ہمیں ٹیررزم سکھایا جا رہا ہے؟ ابھی تک کوئی آیت ہم نے پڑھی؟ کچھ بھی نہیں. معاف کر دو اور جھک جاؤ اور حسن سلوک کرو ان کے ساتھ، ضرورتیں پوری کرو ایک دوسرے کی، صرف مسلمانوں کی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. عالمین، تو عالمین میں سارے مسلمان ہیں؟ نہیں، سارے مسلمان نہیں ہیں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خیانت کا ڈر ہو
تو ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دو، کھلے عام اعلان کر دو، کوئی چوری چھپے کوئی کسی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خیانت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے ولا اور نہ یحسبن نہ گمان کریں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کیا سبقو یہ کہ وہ ہم سے جیت گئے ہیں، ہم سے بازی لے گئے ہیں، انہم بے شک وہ لا نہیں یعجزون نہیں وہ عاجز کر سکتے، کس کو؟ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، نہ پیغمبر کو، اور نہ مسلمانوں کو۔ اور اس بات کی جیتی جاتی مثال کیا ہے؟ جب اسلام کو بہت بدنام کیا جاتا ہے، کوئی بھی اٹیک کہیں سے بھی ہوا، اگر کوئی بے گناہ لوگوں کو مار دے، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، بھلے نہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ ریلیجن نے، قرآن نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ وہ ریلیجن کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے رہا ہے۔ اور جب کبھی بھی ایسا ہوتا ہے، اس ایونٹ کے بعد، اس انسیڈنٹ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسلام کی طرف زیادہ آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں، چلو ریسرچ کرو یہ پڑھتے کیا ہے، یہ اتنا جو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اتنے شدید ان کا ریئیکشن ہے، تو یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پھر وہ کھولتے ہیں قرآن کو، پھر وہ اس کی ٹرانسلیشن اپنی زبانوں میں کرتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے نہیں اس میں تو یہ نہیں لکھا ہوا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، جو دل سے اس کو پڑھے گا اللہ اس کے دل کو شفا بھی دے دیتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو دیکھیں تو بھلے نہ میڈیا پہ نہ بتایا جائے، لیکن پتہ چل ہی جاتا ہے کہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کو تو کم ہونا چاہیے، کیونکہ مخالف بڑا طاقتور ہے، لیکن جتنا بھی طاقتور ہو مخالف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہم لا یعجزون وہ عاجز کر ہی نہیں سکتے، کس کو؟ نہ دین کو، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور نہ اس کے پیغمبر کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں ام حسب الذین کیا گمان کیا ان لوگوں نے یعملون السیئات جو برے برے کام کرتے ہیں، کیا ان یسبقونا یہ کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، ساء ما یحکمون بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سوچنا بھی بہت برا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہم کو ہرا سکتے ہیں، وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ بے شک دیکھا جائے تو نان مسلمس کے پاس اللہ نے بڑی ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، بڑی ترقیوں پر ہیں، لیکن یہ ترقی بھی بیسیکلی ان کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ آل عمران میں کہا گیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کیا کافروں کی یہ ترقیاں، متاع قلیل یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، دنیاوی سامان، ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر اور آخر میں کیا ہوگا؟ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اگلی آیت میں تیاری جنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے دشمن کے خلاف کیسے جنگ کی تیاری کرو، ٹھیک ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، جہاں جہاد کا ورڈ آتا ہے لوگ بڑے گھبرا جاتے ہیں کہ جہاد کا مطلب بس قتل کرو اور مارو اور ختم کرو۔ جہاد جوہد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ کس میں کوشش کرنا؟ اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا، یہ بھی جہاد ہے۔ قرآن کی تبلیغ کرنا، بلکہ سب سے بڑا جہاد یہی ہے، کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ادھر سے سنا ادھر سے سنا اور آگ بگولا ہو گئے۔ ہاں کہ غصہ کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، غصہ حرام ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس وقت عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے انسان کو، جوش جب ہوتا ہے تو ہوش نہیں رہتا۔ یہاں اب ان آیات میں بتایا جائے گا کہ آپ جنگ کی تیاری کرو تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ وَأَعِدُّوا اور تیاری کرو، تیار رکھو، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ اپنے مخالفین کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے، ما جو استطاعتم جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، من قوت قوت کے ساتھ، لوگوں کی کوانٹٹی شامل ہے اس میں، یا ویپنز وغیرہ جو بھی تیاری، جتنی بھی قوت آپ کی ہو، جس کی تم طاقت رکھتے ہو، ومن رباط الخیل اور بندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کی پریشانی کے ساتھ قیامت تک خیر لکھ دی گئی ہے۔ اب گھوڑے کا ورڈ کیوں آیا؟ کیونکہ اس وقت جو اویلیبل تھا وہ گھوڑے ہی تھے۔ دیکھیں قرآن نے بیسکس بتا دی ہیں، کیونکہ گھوڑے پہ سفر کیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے نا، میدان جنگ میں بھی گھوڑے پہ جایا جاتا ہے، یا ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بھی گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے. وہاں اس وقت کسی ایٹم بم کا یا کسی ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اجازت نہیں، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ود دا پیسج آف ٹائم، دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ سامنے والے کو دیکھتے ہیں. آپ ایک بچے کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتے جو آپ ایڈلٹ کے ساتھ کرتے ہیں. ایڈلٹ کو ٹیچنگ کا الگ طریقہ ہے اور بچوں کو ٹیچنگ کا الگ طریقہ ہے. مینٹل لیول ہوتا ہے نا. اس وقت چونکہ عام تھا کیا گھوڑا، اس لیے گھوڑوں کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے بندھے ہوئے گھوڑے جو ہیں ان کو بھی تیار رکھو. کس لیے؟ ترہبونا بھی، تاکہ تم ان کو خوفزدہ کرو اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس تیاری کے ساتھ، تاکہ دشمن کو پتہ ہو کہ سامنے والا چوکنا ہے، وہ سو نہیں رہا، اس نے اپنی تیاری پوری کر رکھی ہے. کس کے لیے استعمال کرو؟ عدو اللہ، اللہ کے دشمن، وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں، اور وآخرین من دونہم، اور جو ان کے علاوہ ہیں. لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ان کو. اور یہاں اشارہ ہے منافقین کی طرف. منافقین کو کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ کون منافق ہے، کیونکہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن جو ہے یہ تو قیامت تک کے آنے والے سب لوگوں کے لیے ہے. تو ہر بار انسان کے دشمن بدلتے رہتے ہیں، چاہے کنٹری بدل جائے، چاہے لینگویج بدل جائے، کچھ بھی بدل جائے، لیکن ہر بار لوگ بدلتے. جیسے قومیں آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے دشمن الگ تھے، وہ ہمارے دشمن نہیں تھے. اب ہمارے کچھ الگ ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے، اور جو نیو جنریشنز آئیں گی ان کے دشمن کچھ اور ہوں گے. تو اس کی طرف بیسیکلی اشارہ ہے سب کی طرف. تم نہیں جانتے ان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعلمہم، وہ ان کو خوب جانتا ہے. تمہیں نہیں معلوم لیکن اللہ ان کو خوب جانتا ہے. گھوڑے کی طرف جو اشارہ ہے، گھوڑے کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں. گھوڑے کو عربی میں خیل کے علاوہ فرس بھی کہا جاتا ہے. فرس الرحمن، پہلی قسم رحمان کا گھوڑا. فرس الانسان، انسان کا گھوڑا. اور فرس الشیطان، شیطان کا گھوڑا. فرس الرحمان کون ہے؟ وہ گھوڑا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں استعمال کیا جائے، جیسے جہاد وغیرہ. اللہ کی راہ میں استعمال کرنے والا گھوڑا کیا ہے؟ فرس الرحمان. فرس الانسان کیا ہے؟ وہ فرس، وہ گھوڑا جو انسان اپنی کمائی کے لیے استعمال کرتا ہے، محنت مزدوری کے لیے، یا اس کی بریڈنگ کر کے اس کو آگے سے روک کرنا، ظاہر ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. اور فرس الشیطان کون ہوتا ہے؟ جس پہ بیٹنگ وغیرہ لگتی ہے، شرطیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، وہ شیطان کے گھوڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھوڑا جو فرس الرحمان ہے، جو اللہ کی راہ میں استعمال کیا جاتا ہے، قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کی لیڈ، اس کا ویسٹ جو ہے، ایون سب کچھ وہ اس انسان کے جس نے اس کو دنیا میں پالا، اس کی کیئر کی، اس کے میزان پہ رائٹ سائڈ میں نیکیوں والے پلڑے میں رکھے جائیں گے. اتنا زیادہ اجر ہے اس کا ویسٹ بھی، ایون اس سب کو، جتنا ٹائم اس نے اس شخص کے انڈر گزارا. لیکن وہ گھوڑا کس کا تھا؟ صرف رحمان کی رضا کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، جہاد وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. وما، اور جو بھی تنفقو، تم خرچ کرو گے، من شیء، کسی بھی چیز میں سے، فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، وہ ضائع نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ یوفا، پورا دیا جائے گا اس کا اجر، الیکم، تمہاری طرف، وانتم، اور تم، لا تظلمون، نہ تم کمی کیے جاؤ گے. اللہ کی راہ میں ایک پینی بھی جو خرچ کرو گے وہ بھی ضائع نہیں ہونے والی. انسان خرچ کرتا ہے، جب وہ خرچ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے. 70 شیاطین، ان سے مقابلہ کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. تو اندازہ لگائیں کتنا زیادہ اجر ہوگا اس کا. اور اس کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں کافی ڈیٹیل اس کی پڑھ چکے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ، اس کی مثال جیسے مثال ہے ایک دانے کی. ایک دانہ اس نے کیا کیا؟ انبتا، اس نے اس کو اگایا، تو اس سے کیا نکلا؟ 7 سنابل، 7 بالیاں، 7 اسپائکس.
اور اس ہر بالی میں کیا تھا؟ ہر بالی میں ایک بالی میں کتنے؟ 100 دانے. ایک بالی میں 100 دانے. اندازہ لگائیں ایک دانہ اگانے سے 700 ٹوٹل کتنے بنے؟ 700. 1 پاؤنڈ خرچ کرنے کے بعد آپ کو 700 پاؤنڈ کا اجر ملے. اور آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو زیادہ کر دیتا ہے. بے شک. وَإِنْ اور اگر، یہ تو آپ کو جنگ کی تیاری بتا دی گئی کہ گھوڑے تیار رکھنے ہیں، اپنی توفیق کے مطابق ہوش میں رہیں کہ دشمن کسی بھی وقت اٹیک کر سکتا ہے. اب آگے اور اس میں پیسے کے خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ پیسے بھی خرچ کریں. روپیہ، مال، ظاہر ساری ریسورسز حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، بہت میں تو کچھ نہیں ملتا. وَإِنْ اور اگر جنحو وہ مائل ہو للسلم سلامتی کی طرف. اب دشمن کی طرف اشارہ ہے. دشمن آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میں نے تو تمہیں مارنا ہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کیا بتاتا ہے؟ فَجْنَحْ لَهَا جھک جاؤ ان کے لیے، صلح کر لو ان کے ساتھ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ نہ کہو کہ یہ میرا دشمن ہے، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کر رہا ہے. نہیں، تم اس کو چانس دو گے اور اس کو مارو گے نہیں، اس کو تم اس کے ساتھ صلح کر لو گے. انہو بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی سمیع العلیم وہ سننے والا ہے. کون سی بات؟ زبانوں کی. اور وہ جاننے والا ہے کہ جو دشمن آپ سے سلامتی کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، کیونکہ اللہ دشمنوں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. وَإِنْ اور اگر یریدو وہ چاہتے ہیں. کون؟ جس نے آپ کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھایا ہے. ان یہ کہ یخدعوگا یہ کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، آپ سے غداری کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوبصورت تسلی دے رہے ہیں. فَإِنَّا پس بے شک حسبک اللہ اللہ کافی ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ اصول سب کے لیے ہے، کیونکہ ہمیں کیا بتایا گیا کہ آپ ظاہرہ کو دیکھ کے فیصلہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل میں یہ چل رہا ہے، اس کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے، مجھے پتہ ہے. ہم کون آئے ہیں کسی کا دل پڑھنے والے؟ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ آج کل تو ہر دوسرا بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے ہم پڑھ سکتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے نیت فلاں کی بڑی خراب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانیاں ہیں، شیطان ڈالتا ہے ہماری ذہن میں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہو، پیچھے کیا بتایا جا رہا ہے؟ میدان جنگ، اس میں تیاری پکڑنی ہے. اس سے جنگ میں جانے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اگر اسلام ہمیں ٹیررسٹ کی طرف مائل کرتا تو وہ ہمیں صلح کے بارے میں کبھی نہ بتاتا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ لڑ رہے ہیں لیکن دشمن نے کیا کہا؟ سلام علیکم. یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو یہ نہیں آپ نے ان کی گردن اڑا دینی، چھوڑ دیں اس کو. اٹ مینس وہ آپ سے کچھ ٹائم مانگ رہا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے. یہاں ساتھ ہی میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں انسان کی نیچر کیا ہے، جب وہ اپنی موت کو دیکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے. اب کافر بندہ ڈر گیا ہے، ہائی میری تو موت آئی تو مجھے ختم کر دے گا. اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر وہ آپ کو دھوکہ دیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رکھیں کہ آپ کو میں کافی ہوں، اللہ کافی ہے آپ کو، وہ آپ کو بچائے گا، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. هو الذی کون ہے یہ اللہ؟ هو الذی یہ وہ ذات ہے، ایدک قوت دی تم کو، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور مومنوں کو بھی. کس قوت کی طرف اشارہ ہے؟ کہاں؟ کب؟ غزوہ بدر. سائٹ پہ لکھ دیں چھوٹا سا، غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے. یہ وہی ذات ہے جس نے غزوہ بدر کے وقت 313 نہتے مسلمان 1000 ہر قسم کے ہتھیار سے لیس تھے وہ، اور ان کو انہوں نے ہروا دیا تھا، ان کو شکست دے دی تھی. پھر اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور محبت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان. کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لو اگر انفقتا اگر تم خرچ کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما وہ جو فی الارض زمین میں موجود ہے، جمیعا سارے کا سارا، سارے کے سارے خزانے جتنے بھی زمین میں موجود ہیں، اگر تم اس کو خرچ کر دیتے. کس لیے؟ ما نہ اللفظ تم محبت ڈال سکتے تھے بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الف بینہم محبت ڈال دی ان کے درمیان. انہ بے شک وہ عزیز وہ غالب ہے، حکیم اور وہ حکمت والا ہے.
کس محبت کی طرف اشارہ ہے؟